إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر طرح کی تعریف کے لائق اور قابل ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 میں ہمیں یہ حکم دیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، حفاظت کرو ساری نمازوں کی، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور سے درمیانی نماز کی. والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور ادب سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے. وقوموا للہ، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ. یہ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کی شرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں یأمر تبارک و تعالی، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے بالمحافظۃ علی الصلوات، کہ تمام نمازوں کی ہم حفاظت کریں، فی اوقاتہا، اس کے وقت پہ نماز پڑھیں، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں. وحفظ حدودہا، اور اس کے جو حدود ہیں، نماز پڑھنے کے جو شرائط ہیں، وہ شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں. کما ثبت فی الصحیحین، خود ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث موجود ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا سألت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل افضل. جی ہاں، کبھی بچے سے سوال کرو، اس لیے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے معلوم کیا گیا ہے. یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت سوال اس شکل میں معلوم کیا گیا ہے. کبھی چھوٹے بچے سے سوال کرو ای العمل افضل، سارے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ، پوچھو بچے سے، سوال کرو. حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم کے اندر بھی ہے.
یہ سوال کرنے والے ابن مسعود ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. الصلاۃ علی وقتها، یہ جواب ہے. وقت پر نماز پڑھنا. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ توفیق عطا فرمائے. میں تو یہ کہتا ہوں نماز وقت پر، سنت کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، صحیح جگہ پر، اچھی قرت کے ساتھ، کیا لفظ ہے میرا، اچھی قرت کے ساتھ مل جائے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. شاید آپ اس کو نعمت تصور کرتے نہیں معلوم، میں تو کرتا ہوں. کبھی کبھی ڈھونڈتا ہوں کس کی قرت اچھی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے تو دل کو سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يتغن بالقرآن، جو قرآن کو ترس سے نہ پڑھے. قرآن کو میں تو یہ بھی کہوں گا، ہماری آواز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے بہتر اگر کسی کے لیے استعمال ہو تو وہ اللہ کا کلام ہے. آپ نہیں سمجھے شاید. ہماری آواز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے بہتر اگر کسی چیز کے لیے اس دنیا میں استعمال ہو تو وہ کلام الہی ہے. اس لیے کہ نبی نے کہا من لم يتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو ترس سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. اور میرے حافظ بھائیوں سے میری گزارش ہے، ہم تو ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ نئے آ رہے ہیں، قرآن حفظ بھی کرو، تجوید بھی حاصل کرو، ساتھ میں حسن ادا بھی سیکھو. صحیح مانیے، کوئی ایسا قرآن پڑھاتے ہیں دل کرتا ہے یہ نماز ختم نہ کرے. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، یہ اور لمبی کرے نماز، یہ اور لمبی نماز پڑھائیں. بہرحال میرا تو یہ ماننا ہے، سبحان اللہ جی، قرآن صحیح ملے، تجویز سے، اچھی آواز سے، سنتوں کی پابندی کے ساتھ کسی جگہ نماز مل جائے، وہ بھی اللہ کی عظیم نعمت، بڑی نعمت ہے. ابن مسعود نے سوال کیا، اللہ کے رسول کا جواب یہ تھا، پہلا، ساری دنیا میں یاد رکھو اچھی طریقے سے، ساری دنیا میں جی ایگزام کے لیے رات جاگنے والے بچے، آپ بھی غور سے سننا، IPS IAS کی تیاری کرنے والے بچے، آپ بھی غور سے سننا. میں رات کو 3 تک پڑھا ہوں، اس لیے میرے لیے نماز معاف ہے. میرے گھر میں میت ہو گئی ہے، ساری رات ہم روئے ہیں بیٹھ کر، اس لیے فجر میرے لیے معاف ہے. میرے گھر میں شادی چل رہی ہے، ہم ساری رات جاگے ہیں، اس لیے میرے لیے فجر معاف ہے. ارے نوشو، تیرے لیے بھی فجر معاف نہیں ہے. یہاں تو حالت یہ ہے جنگ کے میدان میں بھی معاف نہیں ہے، تو شادی کو لے کر آ رہا ہے بیچ میں. میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. آپ کسی بھی حال میں رہو، نماز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، سب سے افضل عمل، اللہ کے نبی سے پوچھے، حدیث کتنی اچھی ہے، غور سے سنو. نبی نے کہا دنیا میں سب سے افضل عمل نماز ہے. سیکنڈ، ثم قلت ای یا رسول اللہ، قلت، میں نے پھر پوچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ نماز کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول کا جواب سنو صلی اللہ علیہ وسلم. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الجہاد فی سبیل اللہ. میں 1 سال قبل مسجد خلیل اللہ میں اس موضوع پر میں جمعہ دیا. مجھے بڑا تعجب ہوا، جہاد بعد میں ہے، سیکنڈ نمبر پر جہاد ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سیکنڈ نمبر پہ جہاد، پہلے نمبر پہ نماز ہے. میں نے اس ٹائم پر کہا تھا گردن کٹانا بعد میں ہے، نماز پڑھنا پہلے ہے. نبی سے جب سیکنڈ سوال کیا گیا اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں، ساری امت کا درد سینے میں ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز نہیں پڑھی جاتی. پڑھی بھی جاتی ہے تو اللہ معاف فرمائے، فجر نہیں پڑھی جاتی، فجر نہیں پڑھی جاتی. ہماری حالت یہ ہے. پھر صحابی رسول نام کیا ہے؟ خطیب پوچھے تو جواب دے سکتے ہیں، نام کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، بر الوالدین. بر الوالدین، اللہ اکبر. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سبحان اللہ. بر الوالدین،
اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں قال حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو سکے تو یہ جو جملہ میں عربی میں پڑھ رہا ہوں اس جملے کو اس جمعہ سے لے کر جاؤ انشاءاللہ، عربی کا جملہ ہے وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي رواہ الامام بخاری و مسلم. کتنا پیارا جملہ ہے معلوم یہ، اگر میں اور پوچھتا اور زیادہ سوال کرتا جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے جواب دیتے. میں نے یہ 3 سوالات پر میں نے اپنے آپ کو روک لیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث وہاں ختم کی. وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، آپ کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں عربی کا یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، اگر میں اور مزید مانگتا تو وہ مجھے دیتے. کوئی بھی چیز کے لیے آپ عربی کا یہ سنٹنس استعمال کر سکتے ہیں وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي. اللہ اکبر، بخاری اور مسلم کا لفظ ہے. نماز کی اہمیت پر قرآن کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. شہادتین کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے، سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے. ہم سب جانتے ہیں شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے. آپ میں سے ہر آدمی تقریباً اس حدیث کو جانتا ہے. حدیث پڑھ دیتا ہوں. شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ اس کلیمے کے اندر جو توحید ہے، جو عقیدہ ہے، اللہ ہمارے سینوں میں بٹھا دے، اللہ ہمارے بچوں کے سینوں میں بٹھا دے. نہیں اب جو بول رہا ہوں نا، اللہ ہماری نسلوں میں بٹھا دے. ہم تک تو ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ، آنے والے حالات کیا ہوں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ ہماری اولاد کو اس کلیمے پہ باقی رکھے، اسے سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. یہ معمولی کلمہ نہیں ہے یہ، سبحان اللہ. اس کے بعد چونکہ عقیدے کا موضوع ہوتا تو میں اس پر بولتا. سیکنڈ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، شہادتین کے بعد اہم رکن نماز ہے. سیکنڈ نمبر پر نبی نے کہا نماز پڑھنا. نماز پڑھنا نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنا نبی نے کہا. بخاری اور مسلم کی حدیث کیا، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. کیا ہے نبی کا لفظ؟ نماز پڑھنا نہیں ہے. کبھی آپ نماز کو قائم کرنا، سبحان اللہ. تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات کو ادا کرنا. چوتھا حج بیت اللہ کا حج کرنا. 5واں صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. متفق علیہ. جی اس میں سیکنڈ نمبر پر جو اللہ کے رسول نے کہا شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے. تیسری چیز نماز کے تعلق سے مومن اور کافر کے بیچ کا فرق نماز ہے. سمجھ لو اللہ کے لیے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو انشاءاللہ. آج کے بعد جب تک زندہ رہیں اللہ میری اور آپ کی ایک بھی نماز نہ چھوٹے. جی اتنا تو کریں گے نا انشاءاللہ. آج کے بعد جب تک زندہ رہیں اللہ ہماری ایک بھی نماز نہ چھوٹنے پائے. اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی ہاں، ہمارے جو لوگ مرے ہیں نا اس سے پہلے، کیا کیا ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، یہ غلطیاں کی، وہ غلطیاں کی. میرا تو یہ ماننا ہے بھائی، اس منبر سے کھڑ کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو چھوڑا ہے اس کو تم بچا لو. نہیں سمجھے آپ؟ وہ جو چھوڑ کے گئے نا، وقف کر کے، جو وقف کر کے گئے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے. جی ٹاپ جو جگہ ہیں شہر بنگلور کی تمہارے لیے، قوم کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اسے تم بچا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. جی ہاں، 2-3 مسجدوں کے بارے میں آتا ہے. ایک دلی کی جامعہ مسجد کے بارے میں آتا ہے، دوسری کرناٹکا کی ایک مسجد کے بارے میں آتا ہے. ایک اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد اس زمانے میں جی اعلان یہ کیا گیا، کوئی بھی شخص بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی ایک بھی نماز جماعت سے نہیں چھوٹی ہے وہ آگے آ کر اس مسجد کا افتتاح کر سکتا ہے. اور کوئی نہیں آیا. جی ہاں، وہ اعلان کرنے والے جو اس وقت میں جو بادشاہ تھے وہ خود آگے بڑھے. انہوں نے کہا میں ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک ایک نماز بھی میری جماعت سے نہیں چھوٹی ہے. اتنا تم کر لو یار، تم اتنا کر لو نا.
مسجد بنانے کے بعد وہ کہتے میں ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک میری ایک بھی نماز جماعت سے نہیں چھوٹی ہے. کبھی تعجب ہوتا ہے, نام میں نہیں لوں گا یہاں پر, ہمارے کرناٹکا میں بھی کچھ حکمران گزرے ہیں, اس راستے سے جا رہے ہیں, ظہر کے وقت میں ایک مسجد ملے گی, عصر پہ ایک مسجد ملے گی, مغرب پہ ایک مسجد ملے گی, عشاء میں ایک مسجد ملے گی. ایسا انہوں نے مسجدوں کا جال بچھایا ہے. آج وہاں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, اتنا تم نماز پڑھ لو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی غور کر کے دیکھو جا کر, وقت کے بادشاہ بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے. کوئی ڈاکٹر حافظ قرآن ہو گیا تو ہماری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, انجینئر صاحب بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں. ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹو, ذرا پڑھنے کی کوشش کرو. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میرے جونیئر ساتھی پڑھتے ہیں, میرے جونیئر ساتھی عمر آباد میں پڑھتے ہیں. کئی ساتھیوں سے میں نے پوچھا پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا ہے, پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا ہے. 2-3 ساتھیوں نے کہا ہندوستان کے کچھ بادشاہوں کو ہم نے مقالے کا موضوع بنایا ہے اور ہمارے علماء اکرام نے ہمیں اس کے اوپر ہماری ترجیح دی ہے, ہمت افزائی کی ہے. آپ صرف ان کی غلطیوں کو دیکھتے, ان کی اچھائیوں کو بھی دیکھو. کتنے مدرسے بنائے, کتنی مسجدیں بنائے. نماز بہرحال موضوع الگ ہو جائے گا, موضوع الگ ہو جائے گا. تیسری چیز اس کے تعلق سے مومن اور کافر کے بیچ کا جو فرق ہے, جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بین الکفر والایمان ترک الصلاح. بین الکفر والایمان ترک الصلاح. کفر اور ایمان کے بیچ میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے, نماز کا چھوڑنا ہے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے گناہ سے ہمیں بچائے. ہمارے شہر بنگلور میں ایک اچھے عالم گزرے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. مولانا عبد المتین میمن جوناگڑی رحمت اللہ علیہ. مولانا عبد المتین میمن جوناگڑی رحمت اللہ علیہ 35 سال تک ایک ہی مسجد میں تھے, اور ان کی خوبی یہ تھی کبھی زندگی میں حدیث دیکھ کر نہیں پڑھے ممبر پر, کبھی زندگی میں حدیث ممبر پہ دیکھ کے نہیں پڑھے. اللہ نے بلا کی حافظہ دیا تھا, جی ہاں بلا کا حافظہ. اور جن کے وہ نکاح پڑھائے ہیں, ہو سکتا ہے اس مسجد میں بھی ہوں وہ لوگ, کبھی نکاح دیکھ کے نہیں پڑھائے ہو. ایک بار لکھ لیتے تھے تو الحمدللہ ذہن میں بیٹھ جاتا تھا. ایک آدھ بار ہم نے بھی کوشش کی اور غلط ملت ہو گیا. جی ایک آدھ بار ہم نے بھی کوشش کی اور تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, پھر ہمت زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. اللہ رحم فرمائے. شیخ سے سوال کیا گیا, شیخ یہ نوجوان ہے, آپ اسے سمجھائیے, یہ سود کا کاروبار کرتا ہے, یہ زنا کے قریب چلا گیا ہے. شیخ نے کہا یہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے. کیا؟ کہا یہ نماز چھوڑتا ہے, یہ نماز چھوڑتا ہے. تجھے اس کے بینک میں کام کرنے کی فکر ہے مگر اس کے نماز چھوڑنے کی فکر نہیں ہے. نماز چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ کفر اور ایمان کے بیچ کا فرق ہے, یہ ایمان اور کافر کو بانٹ دیتا ہے. یہ اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نمازی بنائے. بہت ساری باتیں ہیں. ایک آخری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت. بچے جو یہاں بیٹھے ہیں میں گزارش کرتا ہوں, آخری وصیت اگر کسی سے سوال کرے میرے نبی نے آخری وصیت کیا کی, لاسٹ الفاظ نبی کے جو نکلے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اس حال میں کہ آپ کا گھر ایسے, یہ منبر, فضل بن عباس رضی اللہ عنہما ایک اور صحابی, کندھے پہ ہاتھ ڈال کر, ایک کندھے پہ ایک ہاتھ, دوسرے کندھے پہ دوسرا ہاتھ ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کب تک آدمی کو مسجد آنا چاہیے. اس حدیث کو امام بخاری نے پیش کیا, کب تک آدمی کو مسجد آنا چاہیے. دیکھو غور کرو, کب تک آدمی کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا. ایک کندھے پہ ایک ہاتھ, دوسرے کندھے پہ دوسرا ہاتھ لایا گیا تو نیچے پیر جو ہے لکیریں پڑ رہے تھے, پیروں میں طاقت نہیں تھی. کنکریوں کی مسجد تھی, اس لیے لکیر پڑ رہے تھے. منبر پہ بٹھا دیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور آپ کے جو آخری الفاظ ہیں یہ آخری الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی عن علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی راوی ہیں, کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخری کلام, ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آخری جو الفاظ نبی کے نکلے, آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ. کیا نکلا, کیا نکلا زبان سے اس حال میں, جو اس حال میں
جی الصلاح الصلاح، یہ حدیث پڑھنے کے بعد مجھے اچھے سے یاد ہے مکہ مکرمہ میں مستشفیٰ نور میں، نور ایک ہاسپٹل ہے، مستشفیٰ نور میں ایک 2 بار یا 3 بار نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو میں وہاں دیکھا لوگوں کو ناک میں کیا بولتے وہ آکسیجن کا یہ لگا ہوا ہے، سلنڈر ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پہ اس حالت میں اسے مسجد میں لایا جا رہا ہے، سلنڈر ہاتھ میں لے کے آ کے اپنا سلنڈر اپنے ہاتھ میں لے کر آ کر وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اسے عذر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مسجد میں آئے ہیں، تو پھر میرا اور تمہارا عذر کیا ہے جان لیجئے ذرا۔ بچہ کالج کو جاتا ہے، نماز معاف، بچہ پڑھ رہا ہے، ایگزام کے لیے جاگا ہے، نماز معاف، کیا ہمارے لنگڑے لولے بہانے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، اور دوسرا ہے اللہ اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، تمہارے سیدھے ہاتھ جس کے مالک ہوں۔ سیکنڈ لفظ نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ تمہارے سیدھے ہاتھ جس کے مالک، مطلب کیا ہے اس کا؟ لونڈیاں، غلام، نوکر جو تمہارے نیچے کام کرتے نا، جن کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کسی یتیم بچے کو تم پالنے کے لیے لے کر آ جاتے ہو اور اسے من چاہے طریقے سے مارتے ہو پکڑ کے، اس کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے زیر نگراں تمہارے نیچے ہیں، اس میں تو صحیح ترجمہ لونڈی کا ہے، آج لونڈی کا زمانہ نہیں ہے، علماء نے کہا جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، تم نکال دو گے وہ کہیں کام اس کو ملے گا نہیں، اللہ چاہا تو ملے گا، ظاہری اسباب کی بنیاد پر ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ۔ ایک مالک نے نبی سے پوچھا میرے غلام کی کتنی غلطیوں کو ایک دن میں معاف کروں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک غلام ہے، اس زمانے میں اجرت پہ دن کے لیے مہینے کے لیے نہیں رکھتے تھے، خرید لیتے تھے، میرے پاس ایک غلام ہے، اس کی کتنی غلطیاں میں ایک دن میں معاف کروں؟ سبحان اللہ۔ سنو غور سے، ایسے بھی لوگ ہیں سبحان اللہ کیسے کیسے مارتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے بچوں کو۔ ابھی تو ذرا زمانہ الگ ہو گیا ہے، کوئی میکینک کا کام سیکھنے جاتا ہے تو پہلے سے طے ہے 10 جگہ اسے زخم لگے گا ضرور، ادھر مارا، ادھر چبایا، کرنٹ دے دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا۔ انسان نہیں، حیوان ہو تم لوگ، انسان نہیں تم حیوان ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو جی، بڑی شان سے کہتے ہو اور کہنا بھی چاہیے، میری نماز انشاءاللہ میرے نبی جیسی، انشاءاللہ۔ اس کو ایک لفظ میں کہتے ہیں نماز نبوی، کیا بولتے؟ نماز نبوی، انشاءاللہ۔ میں حج کروں گا، حج شیخ مجھے ہوٹل کیسی بھی دے دو، کچھ بھی، سنت چاہیے، میرا حج حج نبوی، کیا؟ انشاءاللہ میرا حج حج نبوی، میری نماز نماز نبوی، میری زکات زکات نبوی، سبحان اللہ، میرا روزہ صوم نبوی، ساری چیزیں نبی کے طریقے پر میں کروں گا انشاءاللہ۔ اب ایک حدیث بول رہا ہوں، اس کو بھی نبوی بنا لو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کبھی نہیں مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی نہیں مارا بچے کو اور عورت کو۔ کس کو نہیں مارا؟ یہاں نبوی نہیں چاہیے، یہاں جو ہے ٹیچر ہے نبوی نہیں بنے گا، استاد نبوی نہیں بنے گا، یہاں پر مار مار کے پڑھائے گا اور پوچھنے پر یہ کہے گا ہمیں مارا گیا تھا، ہم ماریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، جو جاہل بولتے تھے نہیں، ہمارے باپ دادا کو ایک طریقے پر ہم پائے، ہمیں مار کے پڑھایا گیا، ہم مار کے پڑھائیں گے۔ ما ضرب ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا، کبھی اللہ کے رسول نے اپنے لیے کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز بول کر یہ عنوان میں ختم کروں گا، آج کا جمعہ میں ختم کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی ان آیتوں اور ان حدیثوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے تعلق سے میرے بھائیوں، جو اللہ نے فرمایا ہے، ایک چیز اور میں آپ کو دے دوں انشاءاللہ، اس پہ عمل کیجئے، اس کے بعد یہ چیز میں بتاؤں گا آپ کے سامنے اور جمعہ وقت پر ختم کروں گا۔ کبھی بھی پریشانی آ جائے، حد سے زیادہ زندگی آپ کو تنگ کر دے، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو۔
سب سے زیادہ جب زندگی تمہیں پریشان کر دے 2 منٹ 5 منٹ نکالو، الگ سے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پریشان مت ہو۔ ابن عباس جا رہے ہیں رضی اللہ عنہما، کوئی آدمی دوڑتا ہوا آیا، سفر میں ہے، کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی خبر ہے نا، آدمی کو دل کو لگتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذرا سائیڈ میں گئے، ایک درخت کے پاس اپنی سواری کو باندھے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا انتقال پر آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کبھی بھی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، کر کے دیکھو میرے بھائی۔ والدہ آپریشن تھیٹر کے اندر ہے، تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ بیوی آپریشن تھیٹر کے اندر ہے، تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت بہت کمال ہے اس میں۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، میں نے کہا اس سے پہلے، شیخ عظیم نے کہا اور بہت سارے علماء نے کہا، بیوی کو ایک بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کیا مقابلہ کریں گے بادشاہ کا؟ بیوی کو پکڑ لیا ہے، غلط نیت سے ہاتھ لے کر جا رہا ہے، غلط نیت سے ہاتھ لے کر جا رہا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ایک مسلمان اتنا ہی کر سکتا ہے، ایک مسلمان۔ میں تو میری بہنوں سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، جب میاں بیوی کا حد سے زیادہ جھگڑا ہو جائے، وضو بنا کے تم نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ کتنا بھی بڑا رہے، وہ کیسا بھی رہے، نماز کی حالت میں تمہیں گالی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ نماز کا مسئلہ آٹومیٹک، تب بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا، 2 رکعت اور پڑھو، اور کم نہیں ہو رہا، 2 رکعت اور پڑھو۔ کوئی ایسا نہیں رہے گا ابو جہل جو نماز میں تمہیں مارنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ جی، نماز مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وقت جمعہ کا کم ہوتا ہے، ابھی جو مجھے بولنا ہے آپ کے سامنے آخر کے 5-10 منٹ کے اندر، اللہ نے قرآن مجید میں بار بار جو کہا نا، نماز پڑھو نہیں کہا، نماز قائم کرو کہا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ 10 منٹ ہیں جمعہ کے، معنی کیا ہے قائم کرنے کا؟ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اسے میں نے نوٹ کیا، امر اوسع، پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا یہ بہت بڑا ہے۔ اوسع من مجرد ادائها الصلاۃ، نماز پڑھنا اس سے بہت بڑا ہے نماز قائم کرنا۔ فهو يشمل فعلها والمحافظة عليها وحفظ اوقاتها والاتيان باركانها وواجباتها وسننها والطمانينة فيها والخشوع لله رب العالمين وشهودها في بيت الله مع الراكعين۔ میں نے علماء کا جملہ لکھا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے غور سے سنیں۔ قائم کرنے میں کیا کیا آتا ہے؟ ہو سکے تو اگر آپ صرف یہ ایک جملہ بھی اس مسجد سلفیہ سے لے کر چلے جائے، آج کا جمعہ کامیاب ہے انشاءاللہ، کامیاب ہے۔ اور میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، خاص کر نوجوان بچوں سے، حضرت ابو ہریرہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں بہت سی حدیثوں کو سنتا ہوں، مجھے سب یاد نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ بھول جاتا ہوں، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی میں کیا کروں؟ آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیے جو نبی نے ابو ہریرہ سے کہا۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے ایدھا بالقلم، کیا کہا؟ ایدھا بالقلم، صرف اورل مت رکھو، اسے لکھنے کی کوشش کرو، اس کی مدد کرو قلم کے ذریعے سے۔ دیکھو جب لکھو گے تو یاد رہے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا مسجد خلیل اللہ آٹی نگر میں، جمعہ میں ایک حدیث آپ جمعہ کے بعد جا کر ایک اچھی کاپی 300-400 روپے دے کے خریدی ہے، اچھی کاپی، ٹاپک ہی جمعہ ہو، کیا ہو؟ ٹاپک ہی باہر لکھو جمعہ، کچھ دوسرا نہیں۔ آج کے پورے جمعہ سے ایک حدیث جا کر نماز کے بعد، آج بتاریخ فلاں اور فلاں 1445 میں 1440 پر 5 ہجری محرم کے مہینے میں فلاں عالم سے میں فلاں جگہ ایک حدیث سنا، میں بس ایک ہی حدیث۔ مہینے میں کم سے کم 4 جمعہ ہوتے، سال میں 4 کے حساب سے جائیں تو 48 ہوتے ہیں، 48۔ 5 جمعہ کم سے کم، 5 کے 5 مہینے کم سے کم آتے ہیں سال میں، کم سے کم 50 سے زیادہ جمعہ ہوں گے۔ ایک سال میں آپ کے پاس، یاد رکھو نوجوانوں، 50 بہترین حدیثیں جمع ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایسا 10 سال کرو گے تو، اگر آپ 10 سال کرو گے تو
آپ کے پاس 500 حدیثیں جمع ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ جمعہ میں پورا جمعہ نہیں، 40 منٹ کا 30 منٹ کا نہیں، ایک جملہ لکھو، جا کر ایک حدیث لکھو. سن لو، یہ ایک جملہ بھی اگر ہے کامیاب ہو جاؤ گے. نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ بولتے نماز قائم کرنا نماز پڑھنے سے بہت بڑا ہے. نماز قائم کرنے میں نماز پڑھنا ایک بات، نماز کی حفاظت کرنا دوسری بات، وقت کے ساتھ پڑھنا تیسری بات، ارکان، نماز کے ارکان 14 ارکان ہیں نماز میں. کتنے؟ 14 ارکان ہیں. زندگی میں کبھی موقع ملے، بزی لائف سے اگر شیڈیول تمہارا نکلے، کبھی ایک بار بیٹھ کر نماز میں 14 ارکان کیا ہے معلوم کرو. جی ہاں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے نہیں، قیام، وہ ایک رکن ہے. رکوع کرنا ایک رکن ہے. سجدہ کرنا ایک رکن ہے. ایسے نماز میں 14 ارکان ہیں. 14 ارکان کے ساتھ پڑھنا. وہ اور شرائط، نماز میں 9 شرطیں ہیں، 9 شرطوں کے ساتھ نماز پڑھنا. واجبات، نماز میں 8 واجبات ہیں، 8 واجبات کے ساتھ نماز پڑھنا. تمام سنتوں کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا. اتنا ملا تو ہوتا ہے نماز قائم کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے بار بار قرآن مجید یہ کہتا نماز پڑھو نہیں کہتا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس لیے کہ نماز قائم کرنے میں اتنا معنی ہے، علماء نے اتنا معنی لکھا ہے. اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں خاص طور سے نماز قائم کرنے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں میرے بھائیوں سے، اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ. سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. صفیں درست کر لو. اللہ کے رسول کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنو میرے بھائی، صفوں کی درستگی نماز قائم کرنا ہے. یہی لفظ نبی نے استعمال کیا. صف کو سیدھا کرنا، اچھے سے یاد رکھو، صف سیدھا کرنا واجب ہے، سنت نہیں. صف درست رکھنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حکم دیا صفوں کے بارے میں. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ نے بہت ساری جگہ پر صفوں کی درستگی کے بارے میں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا میں وہ کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول نے کہا لو یعلم الناس، لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے، سنو جی، ما فی النداء، اذان کی فضیلت کیا ہے، کیا معلوم ہو جائے؟ ذرا زور سے. میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں. ہمارے ایک خادم تھے یہاں پر، کیا نام تھا ان کا؟ عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم فرمائے. جی دل سے وہ، میں کبھی کبھی دیکھتا تھا مسجد کے ٹوائلٹ بھی صاف کرتے تھے، ساری مسجد کو صاف رکھتے تھے. اس موقع پہ میں نہیں آ سکا یہاں. میں آج ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ان کی قبر کو جہاں تک وہ دیکھ سکتے ہیں اتنی کشادہ بنا دے. اللہ نور والی قبر بنا دے. سبحان اللہ، بڑے اچھے انسان تھے. لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف کی فضیلت کیا، کون سی؟ پھر لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، اتنا آپس میں اختلاف ہوگا کہ خورا ڈالنا پڑے گا. خورا ڈال کے جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. کیا سمجھتے ہیں آپ پہلی صف کو؟ اللہ کے رسول کا لفظ اتنا بڑا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، اللہ اکبر، اذان کی فضیلت کیا ہے، خورا ڈالے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، خورا ڈال کے حل کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اس لیے کوشش کرو زندگی میں کہ میں صرف امام کی پیٹھ دیکھوں، کسی مصلی کی پیٹھ نہ دیکھوں. یہ شاید یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ جملہ شاید سمجھ میں نہیں آیا. میں امام کے پیچھے کھڑوں انشاءاللہ، میں امام کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں. صف کی فضیلت. دوسرا، 2 باتیں اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تراسو. میں اس وقت اللہ سے دعا کرتا ہوں، مکے میں بھی مدینے میں بھی الحمدللہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں امام حرم کھڑے ہو کر استو واعتدلوا سووا صفوفکم وتراسوا وسدوا الخلل
فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. یہ امام بولتے ہیں. امام وہ آج کل ذرا نقل کر کے لوگ بولنا شروع کیے ہیں, دوسری مسجدوں میں بھی بولنا شروع کیے ہیں, مکے مدینے میں اہتمام سے بولتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ استو, برابر ہو جاؤ, سووا صفوفکم, سب درست کر لو. وتراسو, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ, لگ لگ کر کھڑے ہو جاؤ. بیچ میں فروجات للشیطان, شیطان کے لیے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو. کوئی اس حدیث کا مذاق اڑاتا ہے, کوئی اس حدیث کا مذاق اڑاتا ہے, میرے نبی کا مذاق اڑاتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ دوسرا مذاق اڑاتا تو ریلی نکالتا ہے, تو مذاق اڑاتا ہے, کہاں نظر آتا ہے شیطان؟ اللہ کے رسول نے کہا فروجات للشیطان, شیطان کے لیے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے گھر میں آ کر یہ مت بتا تو بڑا ہے وہ چھوٹا ہے. اگر تو یہاں بھی پیر سے پیر نہیں لگاتا ہے, اس کا معنی یہ ہوا تو اللہ کے سامنے بھی یہ دکھا رہا ہے میں بڑا ہوں, اور یہ بازو جو کھڑا ہے وہ فقیر کھڑا ہوا ہے. لگا میرے بھائی, بازو والے سے پیر لگا. دیکھ صحابہ کی نماز, دیکھ فرشتوں کی نماز, دیکھ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے, نبی نے کہا لا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا, فرشتوں کی طرح صف کیوں نہیں بناتے ہو؟ اور صحابہ کیسا صف بناتے تھے جانتے ہیں؟ صرف نام کی محبت ہے تمہیں, عملی محبت نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے صف بندی کے بارے میں کہا, ہمارا کندھے سے کندھا, گھٹنے سے گھٹنا, ٹخنے سے ٹخنا, ہم تین چیزیں ملاتے تھے. یہاں مشکل ہے, اس لیے کہ کبھی کسی کی کمر بڑی ہوتی ہے, کبھی کسی کا سینہ بڑا ہوتا ہے, ملنا مشکل ہے. جتنا ہم ملا سکتے ہیں ملاؤ. علماء نے یہ بھی کہا ہے میرے بھائیوں, انگلیوں سے نہیں ملانا ہے, پیچھے پنڈلی سے ملانا ہے صف. انگلیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, اس موضوع پر بیانات نہیں ہوتے, صف بندی پر بیانات نہیں ہوتے. انگلیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, سبحان اللہ. ایڑیاں آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایڑیاں لگانے کی کوشش کرو. ایک اور گزارش کرتا ہوں, عمل کرو گے ذرا زور سے انشاءاللہ. اگر کوئی بھائی ہماری مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے یہ حدیث ہے, صف کی اہمیت نہیں معلوم ہے, پہلی بار دوسری بار نماز کے لیے آ رہے ہیں, زندگی میں پیر لگا کے پڑھے نہیں نماز وہ کبھی, ان کے سامنے تو تصور یہ ہے پیر لگانا بے احترامی ہے, احترام کے خلاف ہے. ایک بار لگاؤ, نہیں لگا رہا تو چھوڑ دو, زبردستی نہ کرو, رگڑو نہیں ڈال کے. کیا بھائی اتنا مت رگڑو کہ وہ دوبارہ یہ مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. بھائی اتنا رگڑتے ہیں ڈال کر کے کبھی کبھی مجھے خون نکل آ جائے. ایسا نہیں کرو, رحم دل بنو. پہلے ان کو اگر اسے حدیث معلوم ہو جائے, اگر اسے سچائی معلوم ہو جائے, وہ خود تمہارے سے پیر لگائے گا. تم کوشش کرو, نہیں لگاتا ہے. دوسری میری گزارش ہے, سب بندی میں سینہ کتنا بڑا ہے, پیر اتنے ہی کھولو. سینہ چھوٹا ہے, پیر بڑے ہیں, وی شیپ میں کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ کے لیے نہیں میرے بھائی, یہ صحابہ کی صف بندی نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھو, میں کتنا چوڑا ہوں, اپنے کندھوں کو دیکھو, اتنے ہی پیر کھولو. حد سے زیادہ بھی پیر اگر کھولتے ہو یہ بھی غلط ہے. ضرور پیر سے پیر لگاؤ, مگر اس کے آداب ہیں. اور آخری میں دو الفاظ کے ساتھ یہ جمعہ میں ختم کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حالات بڑے خراب ہیں, اللہ حالات کو اچھے بنائے, اللہ حالات کو اچھے بنائے. اس جمعہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے میں دعا کرتا ہوں, وہ 3 معصوموں کا کوئی گناہ نہیں تھا جو ٹرین میں سفر کر کے جا رہے تھے, اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. ایک احمق نے انہیں مار دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل وہ تینوں کو جنت نصیب فرمائے. اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کے اہل و عیال کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ امت میں اتفاق پیدا فرمائے, قوم میں اتفاق پیدا فرمائے. آپ سبھی لوگ کہتے ہیں یہاں کے الیکشن میں ہم نے اتفاق دکھایا, اتحاد دکھایا, تو رزلٹ بدل گیا. اللہ ہر چیز میں مسلمانوں کو ایک بنائے. اب یہ حدیث سن لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صفوں میں گیپ مت چھوڑو, صفوں کے بیچ میں اختلاف مت رکھو, اللہ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. تم کیا سمجھتے ہو, صف سیدھی کرو گے تو دل ملیں گے,
اگر صف کے بیچ میں گیپ رہے گی، میرے نبی کا فرمان ہے زندگی بھر دلوں میں گیپ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمانوں کو ملا کے رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صفوں کو ملاؤ، پہلے مسجد کی صفوں کو ملاؤ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندگی بھر نماز کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنا ہماری طاقت میں نہیں ہے، اسی لیے جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہی ہے نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ، تو ہم جواب دیتے ہیں اللہ نماز کے لیے آنا میری طاقت میں نہیں ہے، لا حول ولا قوت، تو چاہے گا تو میں آؤں گا، تو طاقت دے گا تو میں آؤں گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اتنی طاقت دے کہ ایک بھی نماز نہ چھوٹے، اللہ ہمیشہ نمازی بنا کے رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، ہماری نسل کو نمازی بنائے، اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنائے، امہات المومنین عورتوں کو اللہ نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے۔ اس موقع پر اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ کل ایک بہن میرے سامنے آ کر بیٹھی، اپنا دکڑا اس نے سنایا، مجبوریاں اس نے سنائی، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، ہر مسلمان ہر انسان کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرمائے، ہر مجبور کی مجبوری اللہ دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانی اللہ دور فرمائے، ہر مقروض جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ اسے اتنی دولت دے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، جس کے سر پہ بہنوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔